لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صلوات بجے محمد وآل محمد. خوب، آج شب 4 شعبان اور ولادت مولا حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام. آپ سب کو، تمام مومنین کو جو ہمیں یہاں پر موجود ہیں، جو سن رہے ہیں، تمام علماء کرام اور خاص طور پر وقت کے امام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری زندگی بھی اس باب الحوائج کی سیرت پر گزرے، اور اسی کے ذیل میں بہرحال کچھ معروضات ہیں کہ جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. پروردگار قرآن جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ خدا مومنوں کو، ان کے دلوں کو ثابت رکھتا ہے، مضبوط رکھتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ثابت رکھنا یعنی انسان اپنے ارادوں پر محکم رہے، اور یہی دعا ہمیں مانگنی چاہیے. بہت ساری دعائیں ایسی جو ہم دعائے قنوت بھی پڑھتے ہیں، تاکیبات نماز فجر کے بھی اندر، کہ پروردگار ہمارے قدموں کو ثابت رکھ. کیونکہ جو دور ہے، جو زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر بڑے بڑے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم نے جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو جو نصیحتیں ہیں، نامے ہیں، ان کے اندر جہاں انہوں نے کہا ہے کہ جب تم جنگ میں ہو تو اپنی نگاہوں کو دشمن کی آخری صف میں اور اپنے قدموں کو مضبوطی سے رکھو. یعنی کہ انسان کے قدم اگر مضبوط ہیں، ایک تو یہ قدم ہے جو ظاہراً ہے، ایک اس کے ارادے کے قدم ہے کہ وہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کا ارادہ محکم کتنا ہے. آیا اس کا ارادہ نیت ہی سے محکم نہیں ہے؟ اب میں چاہتا ہوں جی میں صبح نماز پڑھوں، فجر کی پڑھوں، کہ انشاءاللہ سب پڑھتے ہیں، تہجد کی پڑھوں، لیکن میرا ارادہ ہی تھوڑا ڈاواڈول ہے، تو اب میں 6 الارم بھی لگاؤں تو سب کو بند کر کے میں نے سونا ہی ہے، یا مجھے آواز ہی نہیں آنی ہے، یا میں رکھوں کہ جی میں کچھ کروں گا کسی کے لیے، لیکن میں اندر سے ارادہ میرا محکم نہیں ہے کام کرنے کا. لیکن اگر انسان کا ارادہ مضبوط ہو اور اس کے پاس وسائل نہ بھی ہوں تو بھی وہ کام انجام دے دیتا ہے. کیونکہ پروردگار پھر اس کی مدد کرتا ہے اس کام کے اندر. اور یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں تجربہ بھی کی ہوں گی کہ اگر انسان اپنے ارادوں کو، اور انسان ہے ہی وہی جو اپنے ارادوں سے پہچانا جاتا ہے. وہ آپ کی صلوات علامہ تقی جعفری کے روح کو جو ہے وہ بلند فرمائے. اللہم صلی علی
محمد وآل محمد۔ مشہد مقدس میں مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جو ہے وہ ان کو دفن کیا گیا ہے۔ بہت بڑے فلاسفرز تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں جرمنی، مجھے بلایا گیا، کانفرنس تھی جس میں انسان کی ارزش، انسان کی ویلیو کیا ہے، انسان کی قیمت کیا ہے، بلایا گیا۔ ہر کوئی آیا، ہر کسی نے تقریر کی، ہر کوئی اپنے حساب سے تقریر کر رہا تھا۔ جب مجھے بلایا گیا تو میں نے بھی یہ کہا کہ انسان کی ارزش اور قیمت اس کے ارادے سے ہے۔ اگر انسان کا ارادہ 2 کمرے کے فلیٹ، 1 گاڑی، یہ ساری چیزیں، تو اس کی قیمت وہی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو رکھتا ہے کہ میرا ارادہ کیا ہے، ابھی ہم لوگ کیا ہے، جوان سے پوچھیں کیا چاہتے ہیں، مطلب گھر ہو جائے، گاڑی ہو جائے، بس یہی ہو جائے، خوب یہی قیمت ہے بس۔ پھر یا مثلا کو روڈ پہ چلتی ہوئی چمکتی ہوئی گاڑی دیکھی تو بس کاش یہ ہوتی، تو بھئی یہی ارادہ ہے۔ میں منع نہیں کر رہا کہ آپ گاڑی نہ رکھیں، چیزیں رکھیں، لیکن نہیں، ایک اندر سے انسان کی ارزش کیا ہے، ویلیو کیا ہے، یہی ویلیو ہے بس۔ یہی مادی، یہ ساری چیزیں، یہ چھوٹی سی چیزیں علل ظاہر، یہی ویلیو، تو پھر یہی ویلیو ہے اس کی۔ پھر وہ توقع نہ رکھے کہ پروردگار اس کے اوپر ملائکہ کا نزول کرے گا، اس کی قیمت یہی ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ کہا تو لوگوں نے بڑی تالیاں بجائیں اور کہا کہ جی کیا زبردست بات کہہ دی آپ نے انسان کی قیمت کی۔ تو وہ دوبارہ گئے اسٹیج پہ، کہا کہ یہ میں نے نہیں کہا، یہ 1400 سال پہلے مولا کائنات نے کہا تھا۔ تو اب ہم واقعاً ہم محروم ہیں بہرحال ان اقوال سے۔ نہج البلاغہ ہمارے گھروں میں مانی تو جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی ہے، تو اگر ہم کوشش کریں اس کے اقوالوں کو جو پیچھے سے شروع کریں، چھوٹے چھوٹے سے، تو آپ کو یقیناً ایسا لگے گا کہ جہاں تک ہمارا بہت اتنا مطالعہ نہیں ہے، میرا کو زیادہ، لیکن جتنا تھوڑا بہت مطالعہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ امام اس زمانے میں مجھ سے کلام کر رہے ہیں۔ یعنی اپنے زمانے، ہر زمانے کے اندر امام ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، اور کیوں نہ کرتے، ظاہر ہے کہ وہی سب سے بڑے معلم بھی ہیں، وہی سب کچھ بتانے والے ہیں، اور جس کے لیے رسول یہ کہتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم ولی بابھا، تو اس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے کہ چاہے قیامت تک کے جتنے بھی علم ہو اس سے امام واقف نہ ہوں۔ امام جانتے تھے انسان بڑی بڑی گاڑیاں بنا لے گا، بڑی بڑی بلڈنگ بنا لے گا، مگر انسان نہیں بن پائے گا۔ اسی لیے امام نے جو نسخہ دیا وہ انسانیت کا نسخہ ہے۔ مگر کا امام کو نہیں پتا تھا جہاز کیسے بنیں گے، امام خود نہیں کہتے مجھ سے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ امام جانتے تھے کہ کیا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، مگر کیوں نہیں بتایا؟ کہا کہ یہ بنا لے گا انسان، مگر انسان نہیں بن پائے گا، بندہ نہیں بن پائے گا اس رب کا۔ خوب آج جس بندے کے لیے آپ جمائیں، اس کے لیے خود انسان کامل نے جملے استعمال کیے ہیں۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، خوب امام خود انسان کامل ہیں۔ امام جب زیارت پہ جاتے ہیں مولا کی تو مختلف جملے ہیں، اور جو زیارت نامہ ہم حضرت عباس کا پڑھتے ہیں وہ خود امام جعفر صادق نے تعلیم فرمایا ہے۔ یعنی انسان کامل یہ کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا عبد صالح، اے عبد صالح میرا سلام ہو تم پر۔ عبد امام کا کسی کو عبد کہہ دینا یعنی خدا کا نیک بندہ، سہل بندہ، کہ جو مطیع ہے کس کا؟ اللہ کا، رسول کا، امیر المومنین کا۔ آپ زیارت نامہ پڑھیں آج انشاءاللہ، تو بہت بڑا نہیں ہے زیارت، تھوڑی سی ولادت ہوا کرے تو کچھ زیارتیں انشاءاللہ پڑھیں گے آج، تو آپ جملے دیکھیں، یعنی جس ہستی کی معصومین نے مدح کی ہو اس کی میں اور آپ کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو وہ لفظ ہی نہیں ہے کہ ہم حضرت عباس کے لیے کوئی گفتگو کر پائیں، بھلے تو توفیق ہے کہ ٹوٹے پھوٹے جملوں کو لے کے آپ کی خدمت میں، لیکن خود مختلف جگہوں پر خود وقت کا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام نے سلام کیا ہے، اور امام نے کہا ہے کہ وہ جس نے اپنے آج کو اپنے آئندہ کے لیے سب دے دیا۔ یعنی اس طرح کی جملے امام زمانہ جو ہے وہ حضرت عباس کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔
ہم بھی آج حضرت عباس سے متصل ہوتے ہیں یہاں سے کہ انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو حضرت عباس کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ خوب یقیناً ہر حرم کے اندر ایک الگ کیفیت ہے، ہر حرم میں ایک الگ جاہو جلال پایا جاتا ہے۔ آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب کشف اور شہود کے منازل میں دیکھا تو میں نے رحمت واسع کو کہیں اور نہیں پایا، امام حسین رحمت واسع، یعنی جتنی بھی رحمت ہے وہ امام حسین کے ذریعے سے ہے۔ پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں مگر اس رحمت واسع تک پہنچنے کے لیے ایک دروازہ ہے، اور وہ دروازہ ہے حضرت عباس کا، یعنی بغیر حضرت عباس کے امام حسین تک پہنچا نہیں جا سکتا، کہ وہی سردار ہے، وہی لشکر کا، وہی ہر چیز، یعنی اطاعت اور پیروی۔ اور لوگ کہتے بھی ہیں، بہرحال مشہور بھی ہے، ہمیں بھی خدا ہماری جو ہے وہ دادی کو کہ خدا ان کی مغفرت کرے، ان کی آج ہمارا جو گفتگو اس کا ثواب بھی ان کو پہنچے، وہ کہتی تھی کہ میں 1950 اور 40 کے 50 میں جب زیارت پہ گئی، ہم ہوتے تھے، ہمیں وہ اکثر وہ پرانی باتیں بتایا کرتی تھیں۔ وہ بہرحال مومن تھے لوگ، اور اللہ کرے ہم بھی آج مومن ہی ہوں، اور گفتگو جب بھی وہ اہل بیت کی کیا کرتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ وہ کہتی تھی کہ میں اس وقت بھی جب گئی تو میں نے دیکھا کہ ابھی تک حضرت عباس اطاعت کا پیکر ہیں۔ تو ہم کہتے تھے کہ کیسے دادی، یہ کیسے؟ کہتے ہیں ابھی بھی زری ایسا لگتا ہے کہ امام حسین کی طرف جھکی ہوئی ہے۔ وہ بہرحال ظاہر ہے کہ انسان وہی ہے جو دل سے صاف ہوتا ہے، اس کو یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ ہم لوگ تو بہرحال دل ہمارے اتنے صاف نہیں ہیں، ہمارے اتنے پاک نہیں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آئیں، ہمیں ظاہر ہے وہ، لیکن وہ اطاعت ایسی ہے کہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جب آپ جائیں تو پہلے زیارت حضرت عباس کی کریں، اور پھر حضرت عباس سے اجازت لیں کہ وہ اپنے سردار کی آپ کو اجازت دیں، اذن دیں، تاکہ امام حسین قبول کریں۔ عزیزان محترم، کربلا کا واقعہ، اس کے اندر کوئی بھی چیز جہاں پر ہمیں نظر آتی، ہر شخصیت کے اندر ایک الگ پیکر ہے، ایک کمال پایا جاتا ہے۔ بہت ساری ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے ایام کربلا میں مختص ہیں، ورنہ شہداء تو کافی ہیں، لیکن یہ خود حضرت عباس ایسی شخصیت ہیں کہ پورا ایک دن حضرت عباس کے لیے وقف کیا جاتا ہے۔ اور بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جب بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ کو کوئی اور شخص یاد نہیں آتا سوائے عباس کے، یعنی وفا، اطاعت، تسلیم، ایثار، یہ سب لفظ وہ ہیں کہ جن کو حضرت عباس نے جلا بخشی ہے، یعنی وفا یعنی عباس، یعنی کوئی اور نہیں، لیکن کیسی وفا؟ خوب کبھی ہم یہ سوچیں کہ کس طرح کی وفا کی حضرت عباس نے، اور کس طرح کی ہمیں کرنی چاہیے۔ میں جب بھی توفیق ہوتی ہے مولا کے حرم میں جانے کی، آپ یقین کریں مولا خود ہمیں سنتے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں جان رہے ہیں، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں حضرت عباس سے صرف اطاعت اور وفا مانگوں وقت کے امام کی۔ عزیزان محترم، ہم اور کیا لینے آئے ہیں؟ آج کیوں ذکر کر رہے ہیں حضرت عباس کا؟ آج جو جشن ولادت ہم کیوں منا رہے ہیں اس علی کے بیٹے کا؟ تاکہ جس طرح علی کے بیٹے نے وقت کے امام کی نصرت کی، میں بھی آج وقت کے امام کی نصرت کروں، مدد کروں۔ عزیزان محترم، ورنہ اس کے بغیر کیا فائدہ؟ کیا ذکر کی جو مدح ہے، وہ جو شیرنی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کو اور مجھے اطاعت نصیب ہو وقت کے امام کی۔ جس طرح بالکل سر تسلیم خم کیا حضرت عباس نے کربلا میں اور ہر میدان میں، اسی طرح میں بھی اپنے وقت کے امام کے آگے سر تسلیم کروں۔ میں یہ نہ بولوں کہ مولا ایسا ہے، مولا ویسا ہے، مولا ایسے حالات ہو گئے۔ کوئی تاریخی کتاب یہ لکھ نہ پائی کہ کہیں پر حضرت عباس نے سوال کیا ہو۔ خب اگر میرے مطالعے میں تو نہیں ہے، اگر آپ کے مطالعے میں ہو تو مجھے بتائیں، کہیں حضرت عباس نے سوال کیا ہو کہ مولا ایسا کر لیں، ویسا کر لیں، خیمہ یہاں لگا لیں، وہاں لگا لیں؟ نہیں۔ لوگ ملے تاریخ کے اندر جنہوں نے کہا کہ مولا کہاں لے کے جا رہے ہیں، خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ بہت سے لوگوں نے سوال کیا مولا یہاں چلے جائیں، مولا وہاں چلے جائیں، مولا ابھی وقت نہیں ہے، وہ وقت نہیں ہے۔ تاریخ بڑی بڑی ہے، لیکن کہیں پر یہ نظر نہیں آیا، کہ کہیں پر کوئی لفظ نظر نہیں آیا حضرت عباس کا تاریخ میں
کہ کچھ کہا ہو، صرف اور صرف آخری وقت اجازت مانگی ہے، بس یہ دے دے مولا۔ اب تو لشکر بھی نہیں بچا جس لشکر کا میں سالار تھا۔ عزیزان محترم، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ یہ ہے درس کربلا کا، یہ میری زندگی میں کہاں ہے؟ اگر میں آج اپنے وقت کے امام کے کسی قول پر، کسی فعل پر اپنے آپ کو عمل نہیں کر رہا تو پھر میں کیا کر رہا ہوں؟ دشمن نے پوری کوشش کی کہ وہ دو بازوؤں کو جدا کر دے، کہ وہ علم اسلام کا گر جائے، مگر آج لاکھوں پروردگار نے بازو بنا دیے جو اس علم کو اٹھا کے گھوم رہے ہیں۔ یہ کمال ہے، یہ معجزہ ہے کہ تم نے دو بازو کاٹے تھے، ہم لاکھوں بازو بنا دیں گے جو اس علم کو تا قیامت تک لے کے کھڑے رہیں گے۔ معجزہ ہے عزیزان محترم۔ مگر وہی بازو جو علم کو اٹھاتے ہوں، خدا نہ کرے ان کے ہاتھوں سے کوئی گناہ، کسی کا حق زیب نہیں دیتا یہ۔ اور وہ بازو کہ ایک عالم دین ایک خادم سے کرامات مولا کی نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص بدو عرب تھا، آیا، اس کا بچہ معذور سا تھا، اپاہج تھا، کیا تھا، یقیناً صحیح نہیں تھا۔ اس نے بڑے اس سے کہ میں تو صحیح چیز مانگی تھی اور مجھے صحیح، اس نے بہت تیزی سے اس بچے کو زری کی طرف پھینکا۔ خادم کہتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی تیزی سے کچھ ہوا، تو میں نے کہا کہ اس کو چوٹ نہ لگ جائے، خون نہ نکلے، کچھ نجس نہ ہو، تو میں بھاگا کہ میں اس بچے کو پکڑوں، لیکن دیکھا تو اچانک سے بچہ بڑے آرام سے زری کے نیچے آ گیا اور تھوڑی دیر میں کھڑا ہو گیا، اور اپنے باپ کو اس نے آواز دی، تو اچانک سے باپ دیکھا اور وہ وہاں پہ ایک دم شور مچ گیا اور یہ ہو گیا۔ تو میں اسے بچے سے پوچھا کہ یہ تمہیں ہوا کیا؟ تو اس نے کہا کہ جیسے ہی میرے باپ نے مجھے پھینکا تھا تو زری سے دو ہاتھ نکلے، انہوں نے مجھے نیچے بٹھا دیا۔ ہاں عزیزان محترم، یہ دو ہاتھ جہاں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہ وہ روزے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ بی بی جن چیزوں سے روز قیامت میں شفاعت کریں گی ان میں سے ایک چیز یہ دو کٹے ہوئے بازو ہیں کہ جس سے شفاعت ہوگی۔ عزیزان محترم، اپنے آپ کو متصل کریں حضرت عباس سے، باب الحوائج ہے، حوائجوں کا دروازہ ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کی بارگاہ میں پناہ لے اور اس کو وہ چھوڑ دے؟ کتنے لوگ، عربوں کے ہاں حضرت عباس کی قسم سب سے بڑی قسم سمجھی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی معاملہ اگر کورٹ کچہری میں حل نہیں ہو پاتا نا، تو وہ آخر میں کہتے ہیں کہ چلو حضرت عباس کے حرم، میں بھی قسم کھاتا ہوں، تم بھی قسم کھاؤ۔ وہ جو غلط ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، میں غلطی پر ہوں، مجھے حرم میں مت لے کے جاؤ حضرت عباس کے۔ اتنی غیرت ہے اور آج تک وہ غیرت ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عباس کا ذکر ہے، جوانوں کا ذکر ہے۔ میرا چوتھا امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، چوتھا امام فرماتا ہے کہ روز قیامت میں جو مقام ہے حضرت عباس کا، اسے دیکھ کر سارے شہداء غبطے یعنی رشک کریں گے کہ کیا مقام ہے یہ حضرت عباس کا۔ اور کیا بھی یہی ہے، وہ اطاعت کہ جو کرنی تھی، اتنی بہترین اطاعت کہ مشعل راہ بن گئی لوگوں کے لیے، یہ اطاعت کر کر دکھائی ہے حضرت عباس نے۔ وہ آپ نہیں سمجھے، دیکھیں حسین جس سے راضی ہو، آپ سوچ سکتے ہیں حسین کسی سے راضی ہو اور وہ بھی ایسا راضی ہو۔ کتنے صحابی تھے کہ جو شہید ہوئے، اور جب وہ گرے تو انہوں نے کیا کہا کہ مولا میں نے وفا کی ہے۔ تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں تم مجھ سے پہلے جنت میں جاؤ گے، اور دونوں نے جان دے دی۔ وہ ایک سیاہ فام غلام کہ جب وہ گرا ہے تو اسے کوئی امید نہیں تھی، اس کا تو کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ کہ کوئی میرے بدن کو اٹھانے آئے گا۔ ایک دم جب اس نے اپنے رخسار پر گرمی محسوس کی، آنکھیں کھولی تو دیکھا حسین۔ تو کہتا ہے کہ کون ہے جو میرے طرح کا
یہ کائنات میں افتخار کر سکتا ہے کہ جس کے چہرے پر حسین کا چہرہ ہو، یہ حسین ہے۔ یہی حسین جب اپنے بھائی کے پاس پہنچا، عزیزان بڑا مصائب کے مقصد نہیں ہے، لیکن بہرحال خوشی میں بھی ان ایام میں انسان اتنا روئے کہ آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ مانگا عباس کو حسین کے لیے گیا تھا۔ جیسے ہی بی بی سیدہ چلی گئی دنیا سے تو مولا کائنات نے کیا کہا اپنے بھائی کو کہ مجھے شادی ایسے گھرانے میں گاؤ کہ کوئی ایک شجاعت گھرانہ ہو، بہادر گھرانہ ہو، تاکہ اس میں سے جو فرزند آئے وہ نصرت کر سکے حسین کی۔ یعنی مانگا ہی حسین کے لیے تھا حضرت عباس کو۔ اور وہ خاتون بھی کمال ہے واقعاً، یہ زیبائی ہے کربلا کی کہ جس نے جب گھر میں آئی تو اس نے اپنے نام کو بدل دیا کہ نام سیدہ کا تھا، اپنے بچوں سے زیادہ سیدہ کے بچوں پر جان بخشی، اور جب اپنے بچوں کو بڑا کرتی گئی کہا کہ سب کچھ انہی پر قربان کر دینا۔ کہ جب کاروان آیا ہے مدینہ تو پوچھا گیا، کہا یہ بتاؤ کہ میرے بچوں کا نہیں حسین کا، تو یہ کہا کہ میرے سارے بچے اور بھی جتنے اس آسماں کے نیچے ہیں سب حسین پر قربان ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ کیا ہوا۔ عزیزان بعض اوقات ہمارے شعروں کے اندر ہم اپنے ائمہ کو بہت مظلوم بیچارہ کر کے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، مگر میری بیوی کیا کہتی ہیں دربار میں کھڑا ہو کر کہ ماں رہے تو اللہ جمیلہ، میں نے جمال اور خوبصورتی کے سوا کربلا میں کچھ دیکھا ہی نہیں۔ خوب یہ دیکھیں ہم اور یہ دکھائیں ہم، یہی زیبائی ہے کہ سب کچھ دے دیا، اور پھر بھی بولا کہ اگر کچھ اور بھی ہوتا تو بھی حسین پر قربان تھا۔ اور یہ وہ فرزند ہے جو اس جگہ پیدا ہو رہا ہے۔ اور جب مولا کائنات دنیا سے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، تو یہ 14 یا 16 سال کا ہے، چھوٹا ہے۔ بلکہ سب سے بڑا بیٹے جو رہے ہیں حضرت عباس ہیں، ان سے بڑے حضرت زینب اور امام حسین علیہ السلام اور امام حسین، اور پھر انہی کی پرورش میں حضرت عباس بلند ہوئے ہیں۔ یہ خوبرو جواں، یہ شجاعت کہ جس نے خود حیدر کرار سے لی ہو، اس کے مقابلے میں کون آ سکتا تھا؟ یہ تو اطاعت تھی جس نے خاموش رکھا۔ خوب یہی اطاعت کہ جو اپنے والد سے لی کہ جہاں تلوار چلانی ہے وہاں تلوار چلے گی، جہاں پر خاموش رہنا ہے وہاں خاموش رہنا ہے۔ خوب یہی زندگی میں ہماری ہے۔ ہم اپنی زندگی کو بھی تقسیم کریں، کیونکہ مجلس اور محفل جوانوں کی ہے اور ظاہر جوان کا ذکر ہے، تو جوانوں کے لیے کچھ آرائز ہیں کہ آج ہم یہاں سے اٹھیں تو کچھ جوان اپنی زندگی میں حضرت عباس سے لیتے جائیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ دیکھیے کچھ چیزیں جوان کے اندر پائی جاتی ہیں اور جوان اسی سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے۔ ایک جوان کے اندر کیا ہے کہ جوان بہت جلدی سے چیزوں کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ جوان ہے، ابھی آپ دیکھیں جوان سے پوچھیں، جوان کو کوئی نئی چیز دیں، ٹیکنالوجی دیں، کوئی دیں، فوراً قبول کر لے گا۔ اس کے اندر یہ جو تبدیلی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے یہ زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اگر اسی جوان کو اچھی چیز اور اچھائی کی طرف متوجہ کیا جائے، جبکہ خود یہ جوان اچھائی کی طرف متوجہ ہو، تو حق کو اور چیزوں کو بہت تیزی سے قبول کر سکتا ہے۔ اور ہمیں بھی یہی دیکھنا چاہیے کہ ہم بعض اوقات اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، جوانوں کے لیے کرتے ہیں، تو آپ یہ تھا کہ جوان اچھائی بھی بہت تیزی سے قبول کرتا ہے، برائی بھی بہت تیزی سے قبول کرتا ہے۔ اب جو جس طرح کا اسے ماحول ملے گا وہ اس چیزوں کو حاصل کر لے گا۔ اور یہی ہے کہ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جوان کا دل جو ہے وہ بہت رقیق، بہت نرم ہوتا ہے۔ مولا کائنات بھی جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جوان کا دل یعنی بالکل اس زمین کی مانند ہے جو کاشت کے لیے نرم ہے، آمادہ ہے، جو بوگے وہی نکل آئے گا۔ جوان کا دل بہت نرم ہوتا ہے، یعنی نرم ہے، یعنی ابھی نفس جو ہے وہ اتنا نہیں ہوا۔ رسول خدا بھی یہ فرماتا ہے کہ میں جب اسلام کے لیے بشارت اور نظارت لے کر آیا تو سب سے پہلے جنہوں نے میرے اس کلام کو، میرے اس پیغام کو قبول کیا وہ جوان تھے۔ وہ جو بوڑھے تھے اور بزرگ تھے انہوں نے
مجھے بہت مشکل وقت بھی دیا اور دیر سے اسلام قبول کیا. تو وہ جو جوان اگر ہے، اور بہت سارے ملتے بھی ہیں کہ بہت سارے ایسے جوان تھے جو مکہ کے اندر تھے اور وہ مدینہ میں آ گئے، لیکن کسی بہانے سے ان کو بلا کے واپس لیا گیا اور بہت کوشش کی گئی، ظلم ستم بھی کیا گیا، مگر کیونکہ جوان تھے، ثابت قدم تھے، قبول کر چکے تھے، واپس نہیں ہٹے اسلام سے. تو اس لیے جو جوان ہے، بہرحال ہم تو جوان اور نوجوان اور بڑھاپے کے قریب پہنچ چکے ہیں، تو بہرحال جس کے ساتھ بیٹھے کوشش کرتے ہیں اس جیسے ہو جائیں تاکہ وہ بھی خوش ہو اور ہم بھی خوش ہوتے رہیں. لیکن جو جوان ہے واقعاً اسے چاہیے کہ اپنے دل کو اچھی باتوں سے بھرے، اچھی چیزوں سے پر کرے، کیونکہ کنال اندر جانے کی یا جو آنکھیں ہیں یا کان ہے یا زبان ہے، اسی سے اندر چیزیں جا رہی ہیں. اگر یہاں پر کچھ فلٹر لگائے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو روک لے گا، اور اگر فلٹر نہیں ہے تو اگر سب کچھ اندر جانے دے گا تو اپنے آپ کو نقصان دے گا. ایک ولی خدا تھے، وہ اکثر بعض اوقات وہ ان کی درس میں مختلف لوگ آتے تھے جو بڑی عمر کے آتے تھے، کہتے تھے تم مت آیا کرو زیادہ، تمہارے نفس پکے ہو گئے ہیں، میں نے زیادہ کام کیا تو ٹوٹ جائیں گے. جوان کا نفس نرم ہوتا ہے، اس پہ جتنا کام کیا جائے وہ اتنا. بزرگ پریشان نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ایسی نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ انسان آخری عمر میں بھی چاہے تو تبدیل ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال بہت سارے لوگ ہیں 40 سال عموماً ایک ایسی ایوریج لائف ہے کہ اگر 40 سال تک میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری اچھائیوں کو شامل نہیں کیا تو 40 سال کے بعد سخت ہو جاتا ہے. ناممکن نہیں ہے، لیکن ایک عادت ملکہ بن جاتی ہے اور پھر اس سے اپنے آپ کو دور کرنا سخت ہو جاتا ہے. خوب انسان ہے، انسان ظاہر ہے، انسان کیونکہ بہت زیادہ واعظ اور نصیحتیں بھی آج کے زمانے میں اتنی نہیں رہی ہیں کہ انسان سنے. وہ ابھی تو بہرحال آپ ولادت کے چکر میں آ جاتے ہیں، میں بھی فائدہ اٹھا لیتا ہوں، 4 باتیں کہہ دیتا ہوں آپ سے، ورنہ کس نے سننے آنا ہے؟ ویسے بھی کون سنتا ہے؟ ان ہستیوں کے صدقے میں کوئی ہمیں بھی سن لیتا ہے، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ انہی کی طرف متوجہ کریں، نہ اپنی طرف متوجہ کریں. تو عزیزان محترم، جوان جو ہیں انہیں کوشش کرے کہ یہ وقت پھر نہیں آئے گا، کیونکہ جو کام جوانی میں کیا جائے گا وہی بڑھاپے کے اندر انسان کی مدد کرتا ہے. بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بہت ساری چیزوں کی حسرت کرتے ہوں، کاش جوانی میں یہ کام کیا ہوتا، تو یہ افسوس نہ رہ جائے. دوسری چیز کہ جو ان جوان کے اندر ہے وہ قدرت کو طلب کرنا، طاقت کو، پاور کو ایکسیس کرنا. جوان رسک لے لیتا ہے، جیسے بہت سارے جوان ہیں ابھی ان کو بولے کیریئر کا، جاب کا، وہ رسک لے لیں گے. لیکن جو اچھی خاصی عمر میں چلا گیا ہے وہ کمفرٹ زون میں ہے، وہ اب بولے گا نہیں میں نہیں اب کچھ کر سکتا، بڑا مشکل ہو جائے گا. وہ بھی جاتا ہے، ارے بچے ہیں، زندگی ہے. لیکن جوان ہے اس کو وہ رسک لے لیتا ہے. جوان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ نئی چیزوں تک اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ طاقت ہے، وہ اپنے ذہن کو بھی اتنا مضبوط رکھتا ہے کہ چیزیں اس کو اتنی جلدی گراتی نہیں ہے نسبتاً بزرگ آدمی سے. اور یہی وجہ ہے کہ جوان کے اندر ایک اور جو خوبی پائی جاتی ہے وہ عفو اور درگزر کی ہے. ابھی آپ گھر میں ہوتا ہے فیملی میں کوئی کسی سے تنازع ہے، کوئی بات ہے، تو بزرگ تو ہوتے ہیں ایسے ہیں ویسے، جوان کیا ہوگا، ارے چھوڑیں کن چکروں میں لگے ہوئے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے، آپ کن کیوں؟ کیونکہ جوان کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے. اور یہی بریکٹ آن کر کے کہ ہمارے ہاں مسائل جو ہیں جو ہماری سوچ کے اوپر حاوی کیے جاتے ہیں اس میں سب سے بڑا کردار میڈیا کا ہے. ہمارے ذہن خود چیزوں کو جو بھی سوچ رہے ہیں، وہ بعض اوقات آپ کوئی چیز پروڈکٹ خریدنے جاتے ہیں تو آپ خود نہیں خرید رہے ہوتے، آپ کے ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے. اب آپ تو کہتے ہیں نہیں یہ میری ضرورت ہے، ضرورت نہیں تھی، ضرورت بنائی گئی ہے. کیونکہ جب آپ کوئی بھی ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں یا روڈ پہ یا کہیں پر، تو وہ آپ کے لاشعور کو ہٹ کرتی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بس شیلف میں رکھی ہوئی چیز میری ضرورت ہے اور آپ اس کو فوراً اٹھا لیتے ہیں. اسی طرح بہت سارے میڈیا کے اور ایسپیکٹس جو ہماری زندگی پر حاوی ہیں، اس میں ایک کردار ڈراموں کا ہے. یہ جو ڈرامے ہمارے ملک میں، پاکستان، ہندوستان میں بنائے جاتے ہیں،
انہوں نے تباہ کر دیا ہے، اس سے آنکھیں نہ پھیریں۔ اب ہو سکتا ہے مولانا صاحب کے آگے آپ کبھی واٹس ایپ کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کیا باتیں، میرے چھٹے امام نے بولا ہے کہ عالم وہی ہے جو کہ آ کے اپنے زمانے کی باتوں سے لوگوں کو بتائے۔ خود پتہ ہونا چاہیے ہمیں، خوب اور آپ کو کون کہاں بتائے گا۔ آپ یہ ڈرامے دیکھیں، ڈراموں کے اندر کردار دیکھیں، کریکٹر دیکھیں، محرم نامحرم کے فرق کو دیکھیں، حلال حرام کو دیکھیں، سب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں اکثر بعض کسی گھر چلے جائیں تو ایسے ایسے ڈرامے ہوتے ہیں کہ انسان اکیلے دیکھتے ہوئے شرم کرے، اور پوری فیملی بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ غلط تعلقات، ناجائز تعلقات اور ایسے کردار بنا دینا، اور کچھ کریکٹر ایسے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں پائے نہیں جاتے لیکن ہم ڈھونڈتے ہیں، خاص طور پہ جوان، کیونکہ جوان مخاطب ہیں، جوان چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے وہ جوان لڑکے ہوں، اتنے کرافٹ کیے ہوئے اس طرح کے کریکٹر، اس طرح کی زندگی، خیالی زندگی، کہ ہم اپنی زندگی میں پھر ان کو ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ ہماری زندگی میں لڑکا ہے تو ایسا ہو، لڑکی ہو تو ایسی ہو۔ عزیزان محترم، یہ سب خیالی ہے، یہ سب تخیلاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے رائٹر، ہم نے ان سے بولا یار اچھے ڈرامے کیوں نہیں آپ لکھواتے؟ کہتے اچھے ڈرامے لکھ کے بھجوائے تھے، چینل نے بولا یہ نہیں، کچھ مرچ مسالہ ڈالیں، طلاق ڈالیں، 2 شادیاں ڈالیں تو بکے گا۔ خریدار وہی ہیں۔ کچھ کردار ایسے دکھائے جاتے ہیں کہ جب اس پر تصویر جاتی ہے، کیمرہ رکتا ہے تو ایک عجیب سا میوزک بجنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ ہماری اصلی زندگی میں آتی ہے تو ہمیں بھی وہی ہو جاتا ہے، کون پھپھی گھر میں آئی کچھ ہو گیا، تو وہ ڈرامے کا ذہن میں اتنا زیادہ تھا کہ بس اب یہی تو آئیں گی، تبھی تو گڑبڑ ہو گئی گھر کے اندر، ساس آئیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز بار بار ڈالی جا رہی ہے صبح شام، اور لوگ اتنے زیادہ ان چیزوں میں ہو گئے ہیں کہ پانی میں پاؤں بھی پھسل جاتا ہے ٹائل پہ تو دیکھا فلانی نے جادو کر دیا، وہ لوگ فارغ ہیں بیٹھے ہوئے جادو کریں گے آپ کے اوپر۔ اتنی نفرتیں عزیزان ہیں، میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، میں ایسی معاشرے کا ہوں، میں مارس سے تو نہیں آیا ہوا۔ اتنی لوگ آپس میں بیٹھے، نفرتیں، غیبتیں، برائیاں۔ ابھی آپ باہر دیکھیں گاڑی پہ لکھا ہو یہاں پارکنگ ممنوع ہے، پارک نہیں کر سکتے، خوب جرمانہ ہے، اور آپ کے یہاں تو ویسے اتنی ٹینشن ہے پارکنگ کی، جگہ جگہ تھوڑی دیر میں بندہ باہر جاتا ہے، وہ آدھے گھنٹے کے لیے لگائی تھی، تھوڑی کہیں اور لگا کے آ جاؤ۔ وہ مشکلات ہیں، کیوں؟ آپ قوانین کا جو لکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر بولے گا مریض ہیں بھائی انجیکشن لگے گا، پیٹ کٹے گا، یہ کٹے گا، چپ کر کے لیٹے میں، نہ چوئیں نہ چرائیں، ہر چیز کا احترام ہے۔ مگر ایک قرآن جو ہر وقت یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، تہمت مت لگاؤ، مذاق مت کرو، مگر نہیں، کیونکہ جرمانہ نہیں لگے گا، کیمرے کی لائٹ چمکتی نہیں ہے، یہاں چمکتی ہے دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا، 500 کا خلافہ لگ گیا، وہاں چمک نہیں رہی ہے صبح شام، لیکن جب چمکے گی تو سب ماند پڑ جائے گا۔ عزیزان محترم، اپنے آپ کو قرآن کے سپرد کریں۔ جوان وہ ہے کہ جو اگر قرآن کی تلاوت کرے، حدیث بیان کر رہا ہوں، جو جوان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن اس کے گوشت اور اس کے خون میں مکس ہو جاتا ہے۔ اس طرح کریں، ایسا جوان چاہیے، یہی جوان چاہیے۔ دنیا جوان کو کہاں لے کے جا رہی ہے؟ پارٹی، ادھر ادھر، دنیا کی طرف۔ خود دنیا تو آپ کو کھینچے گی، مگر حضرت عباس علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ یقین تھا۔ کس پر؟ امام پر، کہ امام نے جو کہا مجھے یقین ہے۔ خوب آج دنیا یقین کھینچ رہی ہے آپ سے، اور میرا مولا کائنات یہ فرماتا ہے کہ دنیا کی، مال کی ہوس انسان کے یقین کو کمزور کر دیتی ہے۔ یقین وہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں وہ جملے دیکھیں کہ میرے چھٹے امام نے حضرت عباس کے لیے کہا کہ میرا سلام ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے تھے، آپ ایسے تھے، آپ نے حق ادا کیا قربانی کا۔ وہیں پر ہے کہ اگر یہ یقین اور یہ اعتماد اور یہ سچائی تبھی ہوتی ہے کہ جب ایمان میں یقین ہو، کیونکہ یقین ہی ہے کہ جو ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ مگر اگر کسی کو یقین ہی نہ ہو
خوب جنگ خیبر کا واقعہ ہے کہ ظاہر ہے رسول خدا کامیابی کے بعد نکل رہے تھے تو ایک خاتون آئی، یہودی خاتون تھی، کچھ گوشت ووشت بنایا ہوا کہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ بعض لوگ ائمہ سے، رسول سے آگے نکل جاتے ہیں، خوب یہاں بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، بعض اوقات ہم اپنے مردوں سے آگے چلے جاتے ہیں۔ ابھی وہ دیا کہ ابھی رسول خدا قبول کرتے، اس کو ایکسیپٹ کرتے، وہ ایک شخص تھا، اس نے اٹھایا ایک گوشت کا ٹکڑا کھا لیا۔ مولا کائنات نے کہا کہ یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے، پہلے رسول قبول تو کرے، اس سے پہلے تو اس نے ابھی ایک کھایا تو دوسرا کا تو کیا فرق پڑتا ہے، رسول خدا کوئی منع تھوڑی کریں گے، دوسرا بھی کھا لیا۔ ابھی کھایا تھا، تھوڑی دیر میں ہی بے ہوش اور مر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گوشت زہر آلودہ تھا، وہ رسول خدا کو تکلیف دینے کے لیے اور ان کے لیے تھا۔ تو یہ نتیجہ دنیا میں ہو گیا۔ جب بدن پہنچا مدینہ تو رسول خدا نے کہا کہ مولا کائنات سے آپ رضایت دے دیں کیونکہ اس نے آپ کی مخالفت کی تھی۔ مولا کائنات نے کہا کہ تم بہت اچھے تھے، تم نماز تہجد بھی پڑھتے تھے اور اچھے انسان تھے، متدین تھے، مگر تم نہ سمجھ پائے ادب رسول کا اور آگے نکل گئے۔ عزیزان محترم، بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں یہی کرتے ہیں، جب اگر ہمیں یقین ہے اپنے وقت کے امام پہ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، خود امام کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے احوال، تمہاری خبریں پہنچتی ہیں، اور اگر ہم تمہارے حالات سے باخبر نہ ہوتے تو دشمن تمہیں نوچ ڈالتے۔ عزیزان، ہمارے اعمال امام کی خدمت میں بعض جگہوں پہ ہفتے میں 2 دفعہ ہیں، بعض جگہ ہفتے میں 1 دفعہ ہیں، مگر کیا مجھے اس بات پہ یقین ہے؟ نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو میں یقیناً اپنے ہر عمل پہ غور کرتا۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے جو مریض ہیں، اور آپ کی صلوات ان کو صحت یاب فرمائے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ وہ چھٹیوں میں، گرمیوں میں شمال جایا کرتے تھے کہ موسم تھوڑا ٹھنڈا ہے، اور وہاں پہ بھی جا کے اپنی تعلیم کا، پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ تو وہاں بچے تھے، بچوں نے تھوڑا سا شور مچایا، انہوں نے بچے کو ڈانٹا۔ یہ واقعہ ان کے داماد نے نقل کیا ہے۔ ڈانٹا، تھوڑی دیر بعد انہیں عجیب سا احساس ہوا، اٹھے، بس پکڑی اور ایک دوسرے شہر جہاں ان کے استاد رہتے تھے، حسن الہی، علامہ حسن الہی، جو علامہ طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ہے، ان کے بھائی تھے، کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ان کے گئے، دروازہ کھولا، انہوں نے ایسا لگا شاید منتظر تھے، وہ کھولا، بیٹھے، تو اس سے پہلے یہ کچھ کہتے انہوں نے خود بولنا شروع کر دیا کہ رات کو استاد خواب میں آئے تھے۔ استاد کون ہے؟ آیت اللہ قاضی جو نجف میں ہے، کہ استاد خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ حسن زادے سے کہو کیا اس طرح امام کا انتظار کر رہا ہے۔ کیا کیا تھا؟ بچوں کو ڈانٹا تھا۔ ایک مرجے، ایک آیت اللہ کا ڈانٹنا اور میرے ڈانٹنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، مگر اس عمل پر بھی اتنا زیادہ کلوز زوم کر کے انہیں دیکھا جا رہا ہے۔ اس طرح امام کا انتظار کرے گا تو ہم تو مسئلہ ہے کہ اتنے زیادہ ریلیکس ہیں کہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ عزیزان محترم، زمانہ بہت تیزی سے آخر کی طرف بڑھ رہا ہے، اور میں اس لیے بہرحال ہر وقت ہماری مجبوری بھی ہے اور ضروری بھی ہے، اور گفتگو ہوتی بھی نہیں ہے، کیا کرے، وقت کا امام اکیلا منتظر ہو اور ہم لوگ کوئی اور باتیں کریں۔ یعنی خود یہ آپ توقع کر سکتے ہیں اپنے آپ سے کہ کسی کی نگاہ ہم پر ہر وقت ہو اور ہم کوئی اور باتیں کریں بیٹھ کے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ یعنی تقاضا نہیں ہے عشق کا۔ اگر عشق ہے تو پھر ایسے ہی ہے۔ کوئی لیلا مجنو کا عشق عرفہ استعمال کرتے ہیں۔ مجنو ایک شہر میں گیا لیلا کا پتہ پوچھنے، کہا لیلا کہاں ہے؟ کہا تم کون؟ کہا مجنو ہو۔ کہا تمہیں پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، تمہیں تو خوشبو آ جانی چاہیے لیلا کہاں ہے۔ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟
کہا ابھی تک میں ہی ہوں، واپس چلا گیا، پھر کئی عرصے بعد واپس آیا، پھر کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا تم، کہاں اب سمجھ میں آیا ہے۔ تو وہ بلے شاہ کہتے ہیں میں ناہی تو ہووے، میں ٹراں راواں تو ہووے، میں بولاں حرف تو ہووے، میں نہیں ہوں، تو ہی ہے سب کچھ۔ عزیزان محترم، جب تک یہ میں ہے اور اس جوانی کے اندر یہ میں آ گئی تو پھر اس کو باہر نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کو باہر نکالے۔ اپنے لیے زندہ ہر کوئی رہتا ہے، وقت کے امام کے لیے زندہ رہے تو ہی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ خوب ایک چیز جو اور جوان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جوان کو عبادت سے عشق ہونا چاہیے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب کوئی جوان رات کی تاریکی میں عبادت کرتا ہے اور اپنے آپ کو اپنی دنیا کی لذتوں سے ترک کرتا ہے تو پروردگار اس کے لیے ملائکہ پر افتخار کرتا ہے کہ میرے اس جوان کو دیکھو کہ جس کے اندر شہوت ہے پائی جاتی ہے مگر اسے ترک کر کر میری بندگی کر رہا ہے، میں اس کی اوپر اپنے رحمت کے سائے کو بڑھاؤں اور میں اس کی ہر چیز کو اجابت کروں گا۔ عزیزان محترم، ہمیں لگتا ہے دنیا بس یہی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، دنیا یہ نہیں ہے، دنیا کی حقیقت کچھ اور ہے۔ کہ پروردگار نے قرآن میں کہا کہ ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کا ملکوت دکھایا۔ خوب ظاہر ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ کیوں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ ہم مشکلات میں ہیں، ہم شک ہے چیزوں پہ، یقین نہیں ہے، ہمارے دل ویسے صاف نہیں ہے جیسے ہونے چاہیے۔ رسول خدا ایک دفعہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے تو دیکھا کہ کچھ پرندے تھے، ان کی گفتگویں اور ان کی کلام ہو رہے تھے، تو رسول پہچان گئے کہ یہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا، لوگوں کو تو پرندوں کی آواز آ رہی تھی، رسول خدا نے کہ یہ پرندہ یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار اے میرے خالق، تو نے مجھے نابینا خلق کیا مگر میں دیکھ نہیں سکتا، تو میرے بھوک کا انتظام بھی کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ایک اور کیڑا آیا، اس کے قریب ہی آیا، اس کو اس نے کھا لیا۔ پھر کہتا ہے، پھر رسول خدا کے دیکھو اب یہ پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار میں تیرا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ جب کہ تو نے مجھے نابینا خلق کیا تھا پھر بھی تو نے میرے پیٹ کو بھر دیا۔ اصحاب کہنے لگے ہمیں تو کہا کہ اگر تم بھی اپنے دلوں کو پاک کر لو تو تمہیں بھی یہ ساری آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ عزیزان محترم، ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص تھا، اس کا کوئی دوست تھا جو اپنے کسی استاد کے پاس جائے تو اس نے بڑی ضد کی کہ مجھے بھی لے کے جائیں۔ کہا کہ تمہیں درس سمجھ میں نہیں آئے گا، کہا نہیں میں لے کے جائیں۔ چلا گیا زبردستی، چلا گیا، وہاں درس میں بیٹھے ہوئے سب بیٹھے ہوئے، 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ گزرا، سب خاموش، یہ دل میں کہہ رہا ہے یہ عجیب درس ہے، نہ کوئی بول رہا ہے نہ کوئی کچھ سن رہا ہے۔ اڑ گئے، درس ختم ہو گیا، ابھی جاتے ہیں سوچ رہا ہے یہ عجیب پتہ نہیں کیا ہے۔ تو وہ جو استاد جنہوں نے تھے وہاں پہ وہ آگے آگے جا رہے تھے، یہ پیچھے پیچھے جا رہا، تو اس نے دیکھا کہ برابر میں زمین میں جو پتے ہیں پودے ہیں اس میں سے ایسے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب یہ عجیب ہے کہ اس نے کبھی اس طرح نہیں سنا تھا، تو وہ استاد پیچھے مڑے، کہا کہ ابھی بھی کسی درس کی ضرورت ہے۔ بعض درس ایسے نہیں ہے کہ آپ کے کانوں میں لگے، اس لیے میرا مولا کائنات کہتا ہے کہ جو باطن کی زینت ہے وہ بہت جمیل ہے ظاہر کی زینت سے۔ باطن کو زینت کریں، باطن کو صاف کریں۔ جوان اگر آج اپنے باطن کو صاف کر لے تو دنیا حسین ہے عزیزان محترم، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اندر آلودہ ہو جائے
تو دنیا سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں۔ ایک شخص تھا جو پیغمبر کے زمانے میں جنگوں کے اندر بھی تھا، تو ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے اسے دیکھا کہ خیمے کے اندر سجدے کی حالت میں گر گڑا رہا ہے۔ تو جب میں نے سنا تو کہتا ہے کہ پروردگار تجھ سے میں نے 3 چیزیں مانگی تھیں، تو نے مجھے 2 عطا کر دی، مجھے تیسری بھی عطا کر دے۔ بہت گریا کیا، گر اٹھا تو اس نے دیکھ لیا، کہتے تم میری باتیں سن رہے تھے؟ کہتا ہاں، یہ تم نے جو 3 چیزیں مانگی اور 2 خدا نے تمہیں دے دی، یہ کیا ہے؟ وہ جوان ہے رسول کے زمانے کا، کہا کہ میں ایک شرط پہ بتاؤں گا کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی سے ذکر مت کرنا۔ اس نے کہا، کہتا ہے میں نے خدا سے مانگا تھا کہ پروردگار تو مجھے اتنی طاقت دے کہ میں نامحرم پر نگاہ نہ اٹھا سکوں، میرے اندر سے چیزوں کو کھینچ لے جو مجھے نامحرم کی طرف متوجہ کرے۔ عزیزان محترم، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ واقعاً اگر کوئی جوان آج خدا کی بارگاہ میں یہ مانگے تو اس سے بڑا کمال نہیں ہے۔ خوب انسان ضعیف ہے، میں ضعیف ہوں، لیکن میں خدا کی بارگاہ میں پروردگار تو جانتا ہے میرے ضعف کو، تو جانتا ہے کہ میں کس طرف کھچا چلا جاتا ہوں، اگر تو نے نہیں بچایا کون بچائے گا؟ کوئی ہے؟ کوئی دنیا کی چیز بچا سکتی ہے انسان کو؟ کوئی دنیا کا ربڑ، کوئی دنیا کی چیز، لیبارٹری گناہ کو دھو سکتی ہے جب تک وہ خود نہ چاہے؟ عزیزان محترم، کتنے جوانوں کے واقعات ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح بچایا۔ میر داماد جو بہت بڑے فلاسفر تھے، جو ملا صدرہ کہ جس کے فلسفے پر اسلام، پوری تشیع کا اسلام سفرے پر کھانا کھا رہا ہے، سارا فلسفہ وہیں سے ہے۔ میر داماد طالب علم تھے جب، تو کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں دستک ہوئی، دیکھا ایک خاتون ہے، لڑکی ہے، آگے کہتے ہیں میں، میرے پیچھے حکومت کے لوگ لگے ہوئے، مجھے بچا لیجئے۔ کوئی چارہ نہیں تھا، کمرے میں جگہ دے دی، وہ سو گئی اوڑھ کے کمبل کو۔ اب یہاں پر وسوسہ ہو رہا ہے بار بار، تو جتنا بھی جب وسوسہ ہوتا تھا وہ جو دیا جل رہا تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تھے تاکہ ہاتھ جل جائے۔ عزیزان محترم، جہنم کی آگ سے بہتر تھا یہ جلنا۔ میر داماد نے جب صبح ہوئی تو ہاتھ کئی جگہ سے جلا ہوا۔ البتہ وہ امتحان تھا میر داماد کا کہ وہ جو اس وقت کا جو بھی سلطنت کا تھا، اس نے جان بوجھ کے اپنی بیٹی کو بھیجا تھا، اور پھر اسی سے ہی ان کی شادی ہوئی کہ یہ پاک جوان چاہیے، پاک جوان چاہیے۔ عزیزان محترم، ایسے ایسے جوان ہیں ہمارے علماء، استاد واقعہ بتاتے ہیں جوانوں کے، کہ ایک شہر تھا ایران کا، اس کے اندر ایک عالم دین تھے، ان کے یہاں کوئی کام کرنے والا، گھر کے کام کرنے والا اس طرح کا جوان تھا، آتا تھا۔ ایک دن اس کو بیچا کہ سیڑھی کی ضرورت ہے، وہ گیا اور کافی دیر ہو گئی، تو ان سے پوچھا تم اتنی دیر میں کیوں آئے ہو؟ کہا سیڑھی لمبی تھی اور دیواریں حقوق ناس ہے، لوگوں کا حق ہے، اگر ذرا سی بھی کہیں پر کچھ لگ جاتا تو حق لوگوں کا میرے پر ضائع ہو جاتا، میں اس سیڑھی کو بڑے آرام سے لایا ہوں۔ ہم کتنا حق بتاتے بھی نہیں ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے تھے۔ تو وہ عالم تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جوان عام نہیں۔ اس سے کہا کہ بتاؤ کبھی تمہاری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا علی۔ تو اس شخص نے بولا ہاں، ابھی کچھ دن پہلے ہی امام اس شہر میں آئے ہوئے تھے۔ جوان ہے عزیزان محترم، میں کیوں نہیں دیکھ رہا ان گناہگار آنکھوں سے وقت کے امام کو؟ کیونکہ آنکھیں، جو آنکھیں قرآن کو نہ دیکھیں تو وہ ناطق قرآن کو کیسے دیکھیں گی؟ قرآن کو دیکھیں گے تو ناطق قرآن نظر آئے گا۔ عزیزان محترم، خوب جوان عبادت، وہ کہتا ہے کہ پہلی چیز میں نے کیا مانگی تھی؟ یہ مانگی تھی کہ میرے اندر پروردگار طاقت دے کہ میں نامحرم کو نہ دیکھ سکوں، یہ مجھے خدا نے دیا۔ کہتا ہے دوسری چیز میں نے خدا سے مانگی تھی کہ پروردگار مجھے شجاع، بہادر بنا، وہ اس نے مجھے بنایا۔ کہتا ہے تیسری چیز میں نے اس سے مانگی تھی، اس نے ابھی تک نہیں دی، اور اسی کے لیے میں گریہ کر رہا تھا۔
وہ کیا تھی کہ پروردگار مجھے جوانی میں مجھے تھوڑی نیند دے تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ عزیزان محترم، میں زندگی گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ کتنا انسان اپنی زندگی میں کھاتا ہے، پیتا ہے، بولتا ہے۔ اب تو لوگوں نے ایوریج لائف بھی نکال دی ہے کہ کتنے گھنٹے اگر انسان زندہ رہے تو کتنے گھنٹے کام کرتا ہے، کتنے گھنٹے ٹریولنگ کرتا ہے، کتنے گھنٹے سوتا ہے۔ کتنے گھنٹے ہیں میرے پاس جسے میں روز قیامت کہوں گا پروردگار یہ صرف تیرے لیے تھے۔ عزیزان محترم، بہرحال حضرت عباس باب الحوائج ہیں اور آج کی شب انشاءاللہ ہمارے لیے وہ خود ہماری مدد کرے۔ جوان کے اندر جو ایک اور خاصیت ہے وہ انسان جوان جو ہے وہ حق کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اگر حق کو اس کے سامنے ارائے کیا جائے حق کو تسلیم کر دیتا ہے۔ اسی لیے جوانوں سے زیادہ کوشش کی جاتی کہ زیادہ سے زیادہ جوان ان محافل اور مجالس میں آیا کریں، اپنے آپ کو ان خبروں پہ، ان خبروں پہ، میڈیا کی خبروں پہ کہ بھئی یہ ہے اس طرح کی، اس پہ زیادہ ریلائے نہ کریں۔ اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، بری بھی ہیں، لیکن ان سے اپنے لیے حق کو اتنا نہ کریں۔ حق وہیں پر ملے گا جہاں پر اہل حق کی گفتگو ہوگی۔ ایک جوان کہ جو کربلا کے راستے میں اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہے کہ جن کی ولادت بھی ابھی تھوڑے دنوں بعد ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی، کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کتنا خوبصورت جوان ہے یہ مدینہ کا کہ جو اپنے چہرے پر نقاب لگاتا ہے، جو شبیہ پیغمبر ہے، جس کے لیے خود کہا، میرا مولا میں کہتا ہے کہ جب ہم چاہتے تھے اپنے نانا کے آواز سننا تو ہم حضرت علی اکبر کی گفتگو سنتے تھے۔ یہ جوان جا رہا ہے، واقعہ آپ کے سامنے امام نے کلمے انا للہ و انا الیہ استعمال کیا تو کہا بابا کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ پیچھے سے ندا آ رہی ہے اور موت ہمارے پیچھے پیچھے ہے۔ کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں ہم حق پہ ہیں۔ تو کہا کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ آ پڑے؟ یہ جوان ہے نا، جوان ایکسپٹ کرتا ہے حق کو۔ خوب انہی جوانوں کے صدقے میں عزیزان جو جوان ہیں ان سے متصل ہوں، ان سے توسل کرے تاکہ ہماری جوانی ان جوانیوں پر قربان ہو سکے، ورنہ پھر ہم نے کچھ نہیں پایا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ بہرحال وقت جو ہے وہ میرے پاس بہت زیادہ نہیں ہے اور حسب توفیق میرے پاس کلام تو ہوتا ہی ہے اور تھوڑے سے منٹ رہ گئے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ تو اتنا پڑھتے رہتے ہیں تو لوگوں کو بھی کلام ولام پڑھنے دیا کرے۔ تو بہرحال چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بہرحال مجھے بھی عادت ہوگی، میں بھی کیا کروں، میں بھی شعر بڑے بغیر اترتا نہیں ہوں۔ وہ ہوتا نا شاعر کو، بولنے والے کو بٹھا دیا جائے تو وہ مائک کر کو چھوڑتا نہیں اتنے آرام سے۔ یہ تو بہرحال ٹائم کی پابندی ہوتی ہے، آج کل سختی حالات اور اتنا زیادہ تو کہتے ہیں چلیں آپ جتنا بولتے ہیں ہم اتنا ہی بولیں گے، ورنہ کون چھوڑتا ہے مائک جس کو دے دیا جائے آج کے زمانے کے اندر۔ تو بہرحال آپ کی صلوات انشاءاللہ محفل کو زیادہ نورانی کرے۔ اللہم صلی علی محمد وہ مولا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہرحال حسب معمول ہمارے وہی مولانا دوست پھنس گئے ہیں، وہ ہمارے دوست بھی ہیں، اس لیے سارا شہر اپنا کلام ہمیں ہی بیچتے رہتے ہیں جو کہیں انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہوتا۔ تو انہی کا کلام ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے نوا بے نطق کیا بتلائیں کیا عباس ہے، بے نوا بے نطق کیا بتلائیں کیا عباس ہے، مدعا حیدر کا زہرا کی دعا عباس ہے، نازش دل بندے پیغمبر وقار ہاشمی، عظمت عمران غرور لافتہ عباس ہے، پیکر صبر و رضا تجسم عشق سرمدی، محرم سر نہاں حق کے آشنا عباس ہے، وارث شمشیر
حیدر واقف رمز جہاد، صف شکن غازی قتیل کربلا، عباس ہے۔ اور گلشن عشق و ولا کی نکھتیں جاں آفرین، آبروئے مشہد ملک وفا، عباس ہے۔ مانے باب الحوائج کاشف کرب و علم، کشتہ شمشیر اسیاں کی دوا، عباس ہے۔ ابتدا الطاف کی اور انتہا اکرام کی۔ شعر دیکھیں آپ، واقعاً شاعر کیا قلم بند کرتا ہے کہ ابتدا الطاف کی اور انتہا اکرام کی، نقطہ پرکار لطف کبریا، عباس ہے۔ خوبرو کی تمنا ماہ کناں کا جمال، کنان بات ہے نا حضرت یوسف جہاں کے تھے، خوبروؤں کی تمنا ماہ کناں کا جمال، یوسف خوش و رو کے دل کا مدعا، عباس ہیں۔ اور مشترک قدریں فضائل اور مصائب کی کہوں، پیاس صحرا مشک پرچم الکما، عباس ہیں۔ ہے شہادت کی تمنا حضرت عباس کو، اور شہادت کی تمنا با خدا عباس ہے۔ آسرا اہل حرم کا ہے حسین ابن علی، اور حسین ابن علی کا آسرا عباس ہے۔ بس چند شعر اور آپ کی زحمتیں تمام، کہ کربلا خون شہیدان وفا کی ہے امین، کربلا خون شہیدان وفا کی ہے امین، اور امین رفت کرب و بلا، عباس ہے۔ جس طرح حیدر رہے ہیں بدر سے صفین تک، کربلا کی دشت میں یوں رونما ہوا، عباس ہے۔ رشک جس پر مہر عالم تاب کو آنے لگیں، میرے دل کو دے گئے ایسی ضیا، عباس ہے۔ راز یہ گرداب غم نے کچھ کر دیا مجھ پہ عیاں، صورت مولا علی مشکل کشا، عباس ہیں۔ نا خدا بن کر مجھے ساحل پہ پہنچا کر گیا، میں نے طوفان سے فقط اتنا کہا، عباس ہیں۔ راہ سے بھٹکا نہیں سکتے ہمیں اہل دغا، اے خوشا قسمت ہماری رہنما، عباس ہیں۔ اور آخری شعر کے صاحب آشفتہ سر مجنون حق آگاہ کو، مشکل اتنی کرتے ہیں کہ بہرحال اس کو بھی سمجھنا پڑتا ہے کہ صاحب ان کا تخلص ہے، صاحب آشفتہ سر مجنون حق آگاہ کو، خوف محشر کیا پیے جزا، عباس ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔